ہیچ چیز خود بخود چیز نشر، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، منائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئی، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا المدثر، کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتا گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی؟ اوے تو رن مرید ہیں، اوے تو زن مرید ہیں، تیری مردانگی کتنے گئی؟ بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نہ رہا، کیسے پارا پارا کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامد سے محبت کا اظہار کریں۔ اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ یہاں لڑائی ہوتی ہے تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، صلح کراؤ، ہاں بھئی تو کیا کیا، ہاں بھئی تو کیا کیا۔ اس سے پہلے وہ ایز آیا کیا ہے، مطلب میں کوئی نہیں آ گیا، اس کا تو آ گیا ہے، چل۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و تنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم، یدبر الامر من السماء الى الارض
وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے، وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بے شمار فکر بن گئے، کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر لیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈرکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے دور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتن کا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق: ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد۔ مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئی، خود بن گئی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولا روم،
تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پڑھ رہے ہوں جو۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج اور میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے اسے ساڑا بیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھدا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف دو بھائی، جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہ تو اپنا گھر اسی تو مسلح تے بیٹھ بھی روٹی کھا لو۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا بڑی تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا۔ وہ ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابی تھے۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ لی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لیا، ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی، گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی،
اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ، کدھر؟ کا الی حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا۔ دو وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لی۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے۔ کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا، اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔
قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها الرّ، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لگے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ سو ایسے ایسے کانپے گئے، دڑ 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 دڑ، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ، اور بیٹو بیٹیو ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے
تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا، آدھا آدھا بول بھی نکل، اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی؟ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے، ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، اور کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہیں؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی، کوئی خربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرک سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے، یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب کس پر؟ تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا،
اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبع الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر لے گی، تتبع الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً خُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں چکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال لو گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر لیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت نہ دی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔
اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کے معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے. تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا. تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا. نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک آواز پر اٹھو گے. آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہیدوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں. آج آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے. چہ جائے کہ مجرم نیک و بد سب خوف سے مر جاتے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں. نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، ہائے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا. میں فیل ہو گیا، میں برباد ہو گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے. ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر. حلق عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے. کچھ نہیں میرا بچہ. خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو. یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں. اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے. پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا. گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے. 90/1000. اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں. میں کہ روٹی تو گھروں لگ دیئے، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نامی بڑھے تو کیڑی گل. تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے. فیل ہو گیا تو کہے گا ہائے موت آ جا. ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی. وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی. تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں. 48 سال عمر. کہنے لگا میری قبر کھودو. تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی. اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی. اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے. جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے زمینداروں کے لڑکے تھے سینٹرل ماڈل سکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے. تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گئے.
جیسے قدرتی وہ قدرتی پاس، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس تو کیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے اور کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یہ لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، وہ کہیں گے تینوں کی ہویا ہے، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، او یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہے۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آبے چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے۔ اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑ کا درد، کبھی ایسے کروڑ، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا، کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، اور 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے رکھتے اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ تو آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ بلا جس کو رب کہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیوری نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقب بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے، اور وہ اپنے پیڑ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے عائشہ بھوک بڑھ کے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہ یا رسول اللہ مالی اراک متغیر لون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میں نے ابھی بتایا 8۔ جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایہا النبی عزت، یا ایہا الرسول پروٹوکول، یا ایہا المزمل محبت، یا ایہا المدثر لارڈ کی انتہا ہے۔ یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بامے ہوئے کالا ٹیٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی، اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایہا النبی۔ ہائے کاش تم تھوڑی سی عربی سمجھتے، یا ایہا الرسول۔ یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایہا المزمل۔ پھر اس سے آگے لارڈ شروع ہوتا ہے، جیسے یہ مائیں لارڈ کرتی ہیں، یا ایہا المدثر۔ کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چوبے ہوئے ہیں۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔
اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنے ہیں۔ اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا، چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا۔ کہا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ پھر یہ پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم۔ تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی، میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لوٹ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، دو پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں، 2 نمبریاں، کہ پترانوں کے تو کھوائیے، اولادوں کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا وہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے، یعنی انتہا کا علم ہے۔ اور معذور کتنا تھا، جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، وہ کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، کہ نہیں توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں۔ اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھیں؟ 1 گولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 پیسہ۔
پیسہ کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، آج 3 دن گزر پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ صرف کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شک ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آیا جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرمایا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی، عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ پھر تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چارہ ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان،
रऊफ रहीम। और अल्लाह ने अपने नबी को अपने दो नाम दिए, बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, इन रब्बकुम लरऊफ रहीम। किसी नबी के साथ ये नहीं हुआ, ये मेरे आपके नबी के साथ हुआ है। मैं भी रऊफ रहीम हूँ, मेरा नबी भी रऊफ रहीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा रब तुम्हें कह रहा है इतने गुनाह कर कि यहां से उठा और आसमान की छत को लगा। कोई कर सकता? सारे फरिश्तियां भी सद लो, वो भी बंदे बन जाओ, जिन्नात भी सद लो, जिंदा मुर्दा सारे इकट्ठे कर लो भाई क़यामत तक गुनाह करो, ये सूरज तक नहीं जाएंगे। अल्लाह कह रहा नहीं, आसमान ते पहुंचा दो। उसके बाद आधी जुबान से कहो या अल्लाह माफ, तो मैं कहूंगा जाओ माफ किया, कहूंगा जाओ माफ किया। ऐसे करीम रब से तो हमारा वास्ता है, धो के रख देता है। फजर से जोहर पड़ी, दरमियान के गुनाह माफ, जोहर से असर पड़ी, दरमियान के गुनाह माफ, असर से मगरिब पड़ी, दरमियान के गुनाह माफ, मगरिब से इशा पड़ी, दरमियान के गुनाह माफ, इशा बाद जमात पड़ी, फजर बाद जमात पड़ी, सारी रात सोता रहा, सारी रात तहज्जुद का सवाब। ये सब उस सब्ज गुम्बद वाले की तुफैल मिला है, पहली उम्मतों को ऐसे नहीं मिला। उसके बाद मेरे नबी ने 4 बातें बताई हैं, 4 बातें कि ये 4 काम कर लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4, अब देखो ना, 5वां अंगूठा भी यहीं बंद कर लिया का 4। कितना छोटा निसाब है जन्नत का, कितना छोटा निसाब है। सिद्क़ व हदीस, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोल। हिफ्ज़ व अमानतन, 2 नंबरी न करना, किसी को धोखा ना देना, किसी से फ्रॉड ना करना, मामलात में बेईमानी ना करना। हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे रखना, किसी की दिल आज़ारी न करना, किसी को तंग न करना, किसी को माँ बहन की गाली न देना। माँ बहन की गाली से अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है जब कोई किसी को माँ बहन की गाली कर दे। क्यों माओं को बीच में घसीटते हो, किसी की बहनों को घसीटते हो, बीवियों को घसीटते हो, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। अपने अखलाक अच्छे करो, और अखलाक के सबसे ज्यादा हकदार आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, बीवी के लिए खामिंद है, औलाद है, बहन भाई हैं, इनमें मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, इजहार मोहब्बत करो। कोई बीवी से कह देना कि कोई लोगों से कह दे मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, वो तो कहाँ बढ़ जाता, ओए तू रन मुरीद है, ओए तू जन मुरीद है, हैं तेरी मर्दानगी किथे गई। और अरब में सकाफत, अरब सरदार अपने बच्चों को उठाते नहीं थे और बीवी से इजहार मोहब्बत नहीं करते थे। उनकी नाक बड़ी ऊंची थी, वो कई बीवियां होती थी, और बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब समझा जाता था। और माशूका से, जिसको आज गर्लफ्रेंड कहते हैं, उस पर शायरी भरी पड़ी है। मुझे इतने अशार याद हैं, अभी सुना हूं तो फिर सारी महफिल की और पासे टूट जाएगी। शायरी भरी पड़ी है माशूका से। हमारा कल्चर गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा कल्चर निकाह है, निकाह। जाओ देखो, पूरा यूरोप फिरा हूं कि इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने किस तरह जिंदगियों को चीर के रख दिया है। मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं ना, कैसे पारा पारा कर दिया है। और सबसे ज्यादा वहां की औरत मजलूम है, सबसे ज्यादा। उसकी अपनी भी उसमें बदमाशी है। तो मजलिस लगी हुई है और मेरे नबी से एक शख्स पूछता है इसमें, या रसूल अल्लाह, मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। ये एक बिल्कुल अनोखा सवाल था जो किसी ने नहीं किया था। तो आपने यूं नहीं कहा, चुपके से, हैं, क्योंकि ऐब समझा जाता था कि कोई कहे मैं बीवी का आशिक हूं।
تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو ابن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ تو اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامد سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہویا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولے کوئی نہ ساڑی باری نہیں آئے، ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کی بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو، سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں۔ اگو پتر پڑھ کے آئیں، وہ اتنا کما ہی نہیں سکی، جنب ان پڑھ پیوں نے کما لیا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے۔ میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تو مولوی بن گیا۔ میں آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا۔ اظہار ضروری ہے۔ بچے بڑے، میرے بچے بڑے، ایک تو اللہ نے لے لیا، اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ وہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی۔ اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ۔ ان ماں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو، تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے۔ میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اتنی بڑی ہستی، 2 نکے نکے بالا میں کانٹے چڑھائے ہوئے چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکم، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے، ٹیوشن پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے کہ نہیں گئے تھے، اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے، 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو، جو سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی۔ اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر کہ منہ توڑا نام مراداں دا، بس سانو پیسے دے دو، پیمپر سے آپ پہ دھو لوں۔ یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی۔ ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ یہ تو میرا نبی بتاتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو، یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی،
آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو سناؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب جب آپ ساری کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کسے کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر کیا ہے، بیوی کی. اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا. سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے. اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے. یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے. پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے. ایپ سمجھا جاتا ہے. اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی. پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے. بچوں کو ٹائم دو اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے. اسکول میں نہیں بنے گے. تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں. حرص و ہوس کے غلام بن گئے ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP. تو بچوں نے کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے. کہ نہیں، بولو CUP. پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP کی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے. وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، ادھر کہ انہوں نے گھر نوے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی. جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. کبھی کھلوتے ہو تیاں واسطے کھڑے ہو جاؤ، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھ، اور ان کا ہاتھ پتا، ان کا ماتھا چون تک ہاتھ پکڑے ان کو لاتے. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے.
اولاد کو یوں پالا جاتا ہے۔ پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لولاک کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باویں ہوگے نہ ہوگے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سوزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و تنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے گی میں نو چاہتا ہے، نہ پوچھی کوئی، میں نو سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائی ہیں۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے، جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتا، میری فیصل آباد شادی ہوئی، فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، تو اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، وہ کھانیوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اس کو، ہماری زبان بھی جنگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں، میں کہتی جنگلی جٹ لوگ ہیں، ساڑی بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی، اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں،
ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਠੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ اب مجھے منو ذرا دسو تو صحیح میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر، کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ اچھی بڑے آرام دا سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دی کچھ اچھی بڑے آرام دا سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کہ میں صداں جوائی نوں، ہوتا نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ لا ہن اسی آپ جا بھی ہے، او آمن اسی نہیں جامنا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے، اب مزے کی کہانی۔ یہاں لڑائی ہوتی ہیں نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ۔ ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے۔ لڑائی ہور وقت جاندی، میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی تو کی آکھیا، اس سے پہلے وہ بول ایسا اے آکھیا ہے، وہاں تو میں کوئی نہیں آکھیا، اس آکھیا تو آکھیا ہے، چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان میں، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہویا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں۔ کہو ہماری صلح ہو گئی، ان کے جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا، علی و فاطمہ کی صلح کرا کے۔ تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں، جھک جاؤ۔ اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اب دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھ دیں یا این ہو کے چڑھ دیں؟ بولو، جھک کے چڑھتے ہیں یا این چڑھ دیں؟ جڑا این چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا، جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامن سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے،
چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا۔ چھوٹے پیو، اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں، بن جاؤ، چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ، اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے، سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے، ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے۔ اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگرچہ میں بہت یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی، سب کی عزت کی، سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو۔ ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے۔ سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا، تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں۔ میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمۃ اللہ عنہ کا نام تھا، مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھدا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے ہی پتا کیوں آ گیا۔ ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو، میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا۔ ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بند تھا۔ تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو، میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے میں نے کیمسٹری دا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا، جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا، یا اللہ مینوں بھی کھا دے۔ اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ الرحمن، میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا، کتاب کھولتا، حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا تھا، 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پرچہ ہے میں نے کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا، ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے، تو ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو۔ اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ کیمسٹری فزیالوجی سے آپ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا، انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح کر، صلح محبت سے رہو۔ جو بچیاں آپس میں لڑیں گی میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، میں تو کئی سال بعد آیا ہوں، صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھی، یہ سارے لڑکے ہوتے تھے، تو ان کی وجہ کہ یہ مر گئے ہو، وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھی کلاس روم میں، گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد تھا، باقی سارے لڑکے لڑکے تھے۔ کچھ پڑھو کو مقابلہ کرو۔ اور دوسری بات ہے، آخری بات کہتا ہوں، بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا، مسلم بن کے رہو، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں۔ یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے، میں دیوبندی ہوں۔ دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے۔ میں نے خطیب سے پوچھا، میں کہا یار تو جتھے جانا ہے اتھے کدی کسی دا توالا دینا، کدی کسی دا توالا دینا، تیرے کو کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں؟ وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دیں،
کہ آج تم شیعہ دا توالا ہونا، آج تم بریلیویں دا توالا ہونا، مثال دے آج تو دیوبندیاں دا توالا ہونا، تاں سانو پیسے دے دین مڑا اس کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پڑتا۔ تو ایسے تو ہمارے خطیب ہیں۔ ایک یہ دیہات کا خطیب تھا، وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا، وہ کہتا جدوں وہ گا کے بیان کرتے ہیں، جدوں یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چھڑیا تھے، آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ بھول گیا۔ اگلی آیت یہ ہے، تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا، تو بڑی بے عزتی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ کہا جے مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے چڑھیا، آواز آئی، کہ اب یاد کر رہا ہے، آواز آئی نہیں یاد آیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جو ہوں میں نہ دسیا نا تینوں میں نے لتر مار لیں۔ اب پھر وہ پیچھے سے آیا، جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ دیتا ہے نا، جب یوسف علیہ السلام نے اوہ پہلے غور نال سن لو میری گل سارے، پھر نہ کہا جب مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے چڑھیا، کہ آواز آئی کڑوں۔ ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو راستہ ملے گا، قرآن پڑھو آپ کو راستہ ملے گا۔ تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو، کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو، اپنے پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو، تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ، اچھے ماحول میں جانے سے۔ میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا، یہ 3 دن کی برکت تھی، اس مالک کا کرم ہوا۔ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے، اور اس قسم کے لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ درود پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ نئی نسل ہمارا سرمایہ ہے، یہ بچیاں، یہ بچے، یہ بڑے، یہ بڑی خواتین، یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمارا ملک بڑی مشکلات میں ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے سختیوں کو دور فرما، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں انتشار ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے پورے ملک میں فراخی کی فضا بنا، موقع کی بارشیں عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما، ان بچوں کو صاحب علم بنا، ان بچیوں کو صاحب علم بنا، ان کے پڑھانے والوں کو استاد کی صفات عطا فرما، اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، بہت عرصے کی بنی ہوئی ہے، اس سے وہ لوگ، وہ بچے نکلیں جو ہماری زراعت کو آگے کریں، یا جس میدان میں بھی جائیں اس میں یہ آگے بڑھنے والے بنیں، سچائی اور دیانتداری عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کا خدمت گزار بنا، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے درجہ بلند فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کے درجہ بلند فرما، جتنی مستورات ہیں، بچیاں ہیں، گھریلو خواتین ہیں یا پڑھنے والی ہیں، یا اللہ ہر ایک کے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تیرے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا۔ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل ہم سب کے گھر کے مسائل حل فرما، باہر کے مسائل حل فرما، پیار و محبت کی فضا بنا، نفرت کی فضا ختم فرما، فرقہ واریت کی فضا کو ختم فرما، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا،
ہمیں ایمان پہ اکٹھا فرما، ہمیں دین پہ اکٹھا فرما، اور جتنے میرے مالک اس ملک کے دشمن ہیں اور وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت مقدر نہیں ہے پھر تو خود کافی ہو جا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرا اپنا فرمان ہے، میں امت محمد کی حفاظت بھی کروں گا، کفایت بھی کروں گا۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتی شہریوں کی حفاظت فرما۔ جتنے پاکستان کے محکمہ جات ہیں ان میں دیانتداری کو رواج عطا فرما، ان میں سچائی کو رواج عطا فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، عدل رحم محبت کی فضا قائم فرما۔ ہمارے بازاروں کو سود سے بچا، دو نمبری سے بچا، ملاوٹ سے بچا، کھوٹ سے بچا، دھوکے بازی سے بچا۔ ہماری فصلوں میں برکت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کو فراخی عطا فرما۔ ان بچے بچیوں کو جاب نہیں مل رہی، انہیں اپنے خزانوں سے بہترین جاب نصیب فرما، اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمٰن۔ السلام